کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بندے کے اندر عیب ہو اسے بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اندر جو عیب ہو اسے بیان کرنا یہی تو غیبت ہے، اور جو اس کے اندر عیب نہ ہو وہ عیب اس کی طرف منسوب کر دینا یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔ غیبت تو ہے ہی وہی جو اس کے اندر عیب ہے اسے بیان کرنا۔ اور یہ جو حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کو زنا سے بھی زیادہ سخت حضور نے غیبت کو قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا جو ہے نا یہ حقوق اللہ میں سے آتا ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، اور غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے، حقوق اللہ کے ثابت تعلق ہے لیکن اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ زنا کا تعلق جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے تعلق زنا کا۔ سمجھائے نا مسئلہ؟ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے بھائی؟ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں نا وہ بندہ اپنے طور پر کسی کو معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، حلال کر دے تو حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پلیٹ اور بریانی کی کسی بندے کے لیے رکھی ہوئی ہو، اس کا حق ہو، وہ خود کہہ دے بھی اسے جو چاہے کھا لے، اس نے وہ حلال کر دی، اب جو بندہ مرضی کھا لے، اس کی اجازت کے بغیر، ہاں جی، مالک وہی ہے، کوئی اٹھا کے کھائے گا تو حرام ہے، کیونکہ کسی اور کے حق میں خلل اندازی ہے، کسی اور کے حق کو مارنے والی بات ہے۔ اسی طرح کر کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غیبت ہی ہے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی عزت سب کے لیے حلال کر دی ہے، جو بندہ غیبت کرے گا میں نے اسے بھی معاف کیا، جو میرے پہ تہمت لگائے، الزام لگائے، جو بھی کرے میں نے اسے بھی معاف کیا۔ اب اسی طرح کر کے یہ زنا والا جو معاملہ ہے نا، یہ چاہے عورت کہے کہ کوئی بندہ میرے سے زنا کر لے تو میں نے معاف کیا، یہ معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے حلال کیا سب کے لیے، حلال نہیں کر سکتی۔ کسی کا شوہر ہے عورت کا، وہ کہے جی میں اجازت دیتا ہوں دو چار بندوں کو جو جی چاہے میری بیوی کے ساتھ ایسے ایسے کر لے، تو اس کے اس کہنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے نہیں ہے۔ اور غیبت جو ہے اس کا تعلق جہاں پر حقوق اللہ سے ہے اور وہاں پر حقوق العباد سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے زیادہ سخت غیبت کو قرار دیا ہے، زنا سے زیادہ سخت غیبت کو قرار دیا ہے۔